شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائبل کے بیان میں روزہ، روزے یا روزوں کے تعلق سے۔ تو میری یہ کتاب جو حمد خدا کی پسند کافی دیر کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 335 پر یہ سارا بیان مرقوم ہے۔ آپ اپنے چرچ میں، اپنے گروپ میں، بائبل سٹڈی میں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بھی کچھ سٹوڈنٹس نے اسرائیل سے اور نیو یارک امریکہ سے اصرار کیا کہ جی آپ اسے اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ہمارے لیے کچھ بیان کریں تاکہ ہم اسے اور آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو دوستو، دراصل بات جو ہے وہ روزے کی ایک روٹین، روایت یا رواج یا ایک اسلوب بن چکا ہے، لیکن بائبل ہمیں اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے، اس کے لغوی مطلب کیا ہے، اس کے استعارہ کے طور پہ کیا ہے، اصطلاحی مطلب کیا ہے۔ تو آئیے ذرا اس پر غور کریں کہ روزوں یا روزے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا جو تعلق ہے یا جو اس کی پہچان ہے یا سمجھنے کے لیے آسان ہے، وہ ہے ماتم کرنا، رونا، دکھ دینا، افسوس کرنا یا پرہیز میں رہنا، الگ رہنا، خاموش ہو جانا، بے آواز ہو جانا، تنہا ہو جانا، خاکسار اور دلگیر ہونا، بے کس یا بھوکے ہونا، فاقہ کرنا، بے ہمت ہو جانا، بے سہارا ہو جانا، رکے رہنا، سوچ میں پڑے رہنا، پشیمان ہونا، دھیان کرنا، ایمان کا حصہ، خوشی کا حصہ، اور مختلف زبانوں میں اور اس کے جو مختلف طرح سے مطلب ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ تانیت ہے، تانیت اور سوم۔ یہ سوم لفظ عربی کے بھی قریب ہے، کیونکہ عربی میں سیام کہا جاتا ہے، ایام سیام، تو یعنی کہ روزوں کے دن۔ ارمینین زبان میں اس کو سنتاہل کہا جاتا ہے، سنتاہل، اور یونانی زبان میں یجونیم کہا گیا ہے، اور ہندی میں اپواس کہا گیا ہے۔ یہ عام لفظ ہے، آپ جانتے ہیں، اپواس رکھا گیا ہے۔ اور پنجابی میں جو سکھ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ورت رکھنا۔ اور نئے عہد نامے میں 13 دفعہ مختلف مقامات پر مختلف طرح سے اس کا ذکر آیا ہے، کبھی روزہ، کبھی روزے، کبھی روزوں کا سلسلہ۔ اور یہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں یہ 31 دفعہ ذکر ہے،
انگریزی میں اس کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے اور فارسی میں روزہ کہا گیا ہے، اور 31 دفعہ پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر ہے اور نئے عہد نامے میں 13 دفعہ ہے۔ اور یہ مسیح خداوند کے زمانے سے ان کی زمینی زندگی کے آغاز سے 1400 سال پہلے قاضیوں کے دور سے شروع ہوا ہے، جو پراپر روزے کے تعلق سے ہے، کیونکہ قضات کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بنیامینیوں سے بڑی مار کھائی، بڑی قتل و غارت ہوئی، ہزاروں کے حساب سے بنیامینیوں نے بنی اسرائیل کو مارا، تو پھر وہ بنی اسرائیل بیت ایل میں گئے اور وہاں روزہ رکھا اور پھر خدا کے سامنے عاجزی کی اور پوچھا کہ کیا کریں۔ اور پھر 7 دن کا روزہ بھی آیا، جس سے ساتے کا بھی تعلق ہے کہ لوگ ساتا بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب ساؤل اور اس کے بیٹے مارے گئے، یہ پہلا تواریخ 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں مرکوز ہے، تو انہوں نے 7 روز تک ماتم کیا۔ اور داؤد کا بھی روزہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور پھر ہے کہ یہوشفت جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، جب موابیوں نے اس پر ایکا کیا، آرام کے ساتھ مل کے ایک بڑا گروہ ہوا، تو انہوں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کرنے کی سوچی، تو اسرائیل کے لوگ اور یہ جو یوسفت بادشاہ تھا، انہوں نے خدا کے سامنے مدد کے لیے روزہ رکھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نہمیہ کی بات ہے، یہ جو یوسفت کی بات ہے، اس کا حوالہ دوسرا تواریخ 20واں باب اس کی 3-4 آیت ہے، اور نہمیہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں پہلا باب اس کی 4 آیت سے، تو نہمیہ نے اپنے علاقے، اپنے لوگوں کا، اپنے شہر کا، اپنے جو لوگ ہیں ان کا ذکر سنا تو رونا شروع ہو گیا، اور اس نے ماتم کیا، اس نے روزہ رکھا، اور آستر نے اپنی قوم کی رہائی کے لیے روزہ رکھا۔ یوں ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ داؤد کا بھی روزہ ہے، نہمیہ کا بھی ہے، آستر کا بھی ہے، یوسفت کا بھی ہے، اور یسایہ 58 باب میں خدا کہتا ہے کہ مجھے کس طرح کا روزہ پسند ہے۔ اور زکریا کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، دانیل کی کتاب میں ہے، یوئیل کی کتاب میں یہ سارے اگر آپ کو حوالے دیتا جاؤں تو میرا مقصد حوالے دینا نہیں، آپ کلید الکتاب سے دیکھ سکتے ہیں، یا میری کتاب جو خدا کی پسند، حمد خدا کی پسند میں آپ کو صفحہ 335 اور 336 پہ یہ سارا بیان مل جائے گا۔ پھر متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے، مرکس میں، لوکا میں، یوحنا، اعمال کی کتاب، اور پھر لوکا میں روزوں میں رہنا، وہ جو ایک بزرگ عورت تھی وہ روزوں میں رہتی تھی۔ پھر دانیل کے بارے میں سارا ذکر ہے، موسیٰ کا روزہ ہے جو 40 دن کا ہے، پوری قوم کا ایک طرح سے روزہ ہے کہ وہ بیابان میں رہے، دنیا سے کٹ کے رہے، دنیا کی عیش و عشرت اور آرام سے کٹ کے رہے، دنیا کے وہ کھانے جو موج میلے کے، جو انجوائمنٹ کے ہیں، ان سے وہ الگ رہے۔ پھر آپ داؤد کا روزہ جو 7 دن کا تھا، ایلیا کا روزہ 40 دن کا روزہ، اس نے 40 دن دوڑ لگائی اور اسرائیل سے بھاگا جب اخیب کے ساتھ اس کے ٹکراؤ ہوا اور اس طرح سے مخالفت ہوئی اور پھر وہ بھاگ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آستر کا 3 دن کا روزہ، دانیل کا 21 دن کا روزہ، اور یسوع کا روزہ جو فاقہ کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے 40 دن کا،
مقدسوں کا روزہ جو متی 5ویں باب میں لکھا ہے 16 اور آیت اور 18ویں آیت، جو خدا کا پسندیدہ روزہ ہے وہ یسایہ 58 باب ہے۔ خدا سدا تمہاری رہنمائی کرے گا اور خشکسالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا اور تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اگر تو خدا کی پسند کا روزہ رکھے۔ اور پھر خلاصے کے طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پاک اور مقدس لوگوں کا روزہ مسیح یسوع کو قبول کرنے کے دن سے آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ وہ اپنے ایمان اور دھیان گیان کے لیے کبھی کبھار فاقہ اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ دراصل جو لوگ ایک بار الگ ہو چکتے ہیں وہ دنیا میں دوبارہ سے مکس نہیں ہوتے۔ ان کا پسندیدہ روزہ ہے کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت سے پرہیز کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب میں چوگے میں ہوں، جب میں گون میں ہوتا ہوں، جب میں نے اپنا گون پہن لیا ہے تو گون میں تو میں پادری ہوں، میں بشپ ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں فادر ہوں، میں مناد ہوں، لیکن جب میں نے گون اتار دیا تو اب مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک طرح کا ہی ہمیشہ ہوتا ہوں، وہ صرف اسٹیج پہ ہوں۔ تو یہ مقدسوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ مقدسوں کا گون ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے۔ جو باطنی گون ہے وہ کبھی نہیں اترتا، وہ ہمیشہ اس گون میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کھانا بھی دھیان سے ہے، پینا بھی دھیان سے ہے، بیٹھنا بھی دھیان سے ہے، دیکھنا بھی دھیان سے ہے، سونگنا بھی دھیان سے ہے۔ نہ وہ برا دیکھتے ہیں، نہ وہ برا سنتے ہیں، نہ وہ برا بولتے ہیں، نہ وہ برا کھاتے ہیں، نہ وہ برا کسی کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ بس اپنے آپ میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے مقدسین کی میں نے مثالیں دیکھی ہیں کہ ان کا ایسا وتیرہ رہا ہے، وہ اس دنیا میں ایک مثالی زندگی گزار کے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے دن تک گوشت نہیں کھانا، جیسے نہمیہ کے دور میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے شاہی کھانے سے پرہیز کیا۔ پھر صدرک میشک عبدنجو کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شاہی خوراک سے پرہیز کیا۔ صرف روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روٹی اپنے آپ سے دور رکھیں، پیٹ کو خالی رکھیں، نہیں، یہ تو ڈائٹنگ کا طریقہ ہے۔ روزہ ہے جس میں خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ ایک خاص سبت ہوتا تھا، وہ دکھ کا سبت ہوتا تھا، روزے کا سبت نہیں ہے۔ وہ احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے، اسے کہا جاتا تھا خاص سبت، کہ ماتمی سبت بھی اس کو کہتے تھے، کہ کوئی شخص کام نہیں کرتا اور وہ دکھ میں رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خاص سبت۔ اور یہ جو خاص سبت تھا یہ مسیح کی صلیبی موت کے ٹائم پہ بھی یہ خاص سبت تھا۔ آپ اس کی سٹڈی کریں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اس دن 3 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کہ فسح کی عید تھی، دوسرا خاص سبت تھا، اور تیسرا ویکلی سبت تھا۔ جو ہفتے وار آتا ہے وہ سبت تھا، اور دکھ کا سبت تھا، اور دکھ کا سبت حقیقت میں شاگردوں کے لیے بھی تھا، قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا۔ مسیح کا مرنا، مسیح کا جی اٹھنا، مسیح کا پیدا ہونا، مسیح کا معجزاتی کام کرنا، سب کچھ خدا کے سکیل اور پلان میں تھا۔
اس لیے روزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے 40 سال روزہ رکھا۔ وہ یہ روزہ نہیں تھا جو سیزنل روزہ ہے، وہ 40 سال کا روزہ تھا کہ وہ دوسری قوموں کے ساتھ ملتے نہیں تھے، دوسری قوموں کے ساتھ ان کو رہنا نہیں ہے، اور ان کا 40 سال اپنا ہی میلہ ٹھیلا تھا۔ کسی کے میلوں میں نہیں تھے، کسی کے جشن میں نہیں تھے، کسی کے اور کوئی پروگرام میں نہیں تھے، ان کی اپنی زندگی تھی۔ موسیٰ کا روزہ 40 دن کا تھا، کیونکہ وہ خداوند کی قربت میں، ایل الون جو گاڈ ہے اس کی قربت میں وہ 40 دن رہا، وہ ایلوہیم کی قربت میں 40 دن رہا۔ پھر جب وہ مر گیا تو پوری قوم نے 40 دن ماتم کا روزہ رکھا، جس سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چالیہ ہوتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو 40 چالیہ کہتے ہیں، 40واں کہتے ہیں، تو یہ موسیٰ کے لیے رکھا گیا۔ یہ نمرود کے بیٹے تموز کے لیے بھی رکھا گیا، جس کا نام مترا بھی تھا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ اگر اس طرف جاؤں تو بہت کچھ ملے گا، آپ اس کی سٹڈی بھی کر سکتے ہیں، گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ علم دوست ہوں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ کیونکہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ کوئی تنقید سے پڑھے یا تعلیم سے پڑھے یا عقیدت سے پڑھے یا ادب سے پڑھے، یا آپ کی زندگی میں کام کرے گی، زندگی کو بدلے گی، آپ کو شارپ کر دے گی، آپ کو ہوشیار کر دے گی، تیز کر دے گی، آپ کے اندر سے سستی لاپرواہی نکل جائے گی، آپ ایک باقاعدہ انسان بن جائیں گے، بے قاعدہ نہیں رہیں گے۔ آپ کو اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، ہر عمل سکھائے گی۔ یہ زندگی کے تمام ادب و آداب اس سے ملتے ہیں۔ اس لیے یہ جو سیزنل روزے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ برے نہیں ہیں، یہ تنقید والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دعا نہیں کرتا تو کم سے کم ان دنوں میں تو دعا کر رہا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم ان دنوں میں تو روزہ رکھ رہا ہے، اور آپ کی تنقید، آپ کی ہٹنگ، آپ کی ٹونٹ اس کو اس طرح سے کر دے گی کہ وہ بیچارہ وہ بھی نہیں کرے گا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں سنے گا، تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے پازیٹیو سوچنا شروع کریں، لوگوں پر تنقید کرنا جو وتیرہ بنایا ہے اس کو ذرا بریک کریں اور رکیں، اور ایسا دل رکھیں کہ محبت بھرا دل ہو، لوگوں کو بحال کرنے والے ہوں، لوگوں کو جج کرنے والے نہ ہوں، لوگوں پر کریٹیسائز نہ کریں۔ روزے کا مطلب ہے رکنا۔ مقدسین کا روزہ کئی طرح کا ہے، صرف روٹی کا نہیں ہے۔ پہلے تنقید کرتے تھے، اب نہیں کرتے، یہ بھی روزہ ہے۔ آپ پہلے بڑے فیشنی تھے، اب سادہ زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی روزہ ہے۔ پہلے رنگ برنگے اور کپڑے پہنتے تھے، وہ ڈرامائی جیسے جوکر ہوتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اب خدا کے مقدسوں کی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، رنگ ملے نہیں پہنتے، رنگولیاں نہیں ہیں، بلکہ مقدسوں کا لباس ہے، یہ بھی ایک روزہ ہے۔ بالوں کا بنانا اور کئی طرح کے جو چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں نہیں کرتے، اس کا روزہ ہے۔ اور چاہیے یہ کہ مقدسوں کا کبھی روزہ ٹوٹے نہ۔ کسی چیز کا بھی آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، کھانے پینے کا، دیکھنے کا، اور یہ میں نے نہیں کرنا تو اب نہیں کرنا، یہ ہے روزہ۔ اور خدا ایسے روزے کو پسند کرتا ہے۔ یسایہ 58 باب میں لکھا ہے کہ روزہ رکھتے ہو تو اپنے روزے کو ایسا کرو کہ خداوند تمہارا آگے پیچھے سے تمہیں گھیر لے، خداوند تمہارا اتنی قربت میں ہو کہ آپ